بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس معاشرے کا ہم ایک حصہ ہیں اور جس کے اندر ہم رہتے ہیں، وہاں پہ ہم اپنی بچیوں کو بچپن سے ہی ایک بات سمجھا کے پروان چڑھاتے ہیں کہ چاہے تم جتنا مرضی پڑھ لو اور چاہے تم کسی بھی شعبے میں ماہر ہو جاؤ، آخر کار تمہاری شادی ہونی ہے، تمہارا ایک گھر ہوگا، تمہارا ایک میاں ہوگا جو کہ تمہاری ٹیک کیئر کرے گا۔ اسی سوچ کے ساتھ ہماری بچیاں پروان چڑھتی ہیں، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو چاہے وہ ارینج شادی ہو یا لو میرج، اس شادی میں ان دونوں نے ہی اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اور انفارچونیٹلی اگر زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہو جائیں، کچھ ایسی وجوہات ہو جائیں جن سے یہ شادی ختم ہو جائے، جیسے کہ آپ کے آپس میں تعلقات میں خرابی یا پھر کوئی افیئر، تو آپ کو اس صورتحال سے نپٹنا پڑتا ہے۔ اور ڈیو ٹو وومنس نیچر، جو کہ ہمیں اس بات پہ تھوڑا غور کرنا پڑے گا کہ کیونکہ اس کا تو فوکس ہی گھر اور اس کا شوہر ہوتا ہے، تو اس وقت یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے ایک عورت کی زندگی کا، جب اس کے ساتھ یہ سانحہ ہوتا ہے۔ اور اس چیز کو فیس کرنے کے لیے آج کچھ سٹیپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جب آپ کی علیحدگی ہو جائے یا آپ کی ڈیورس ہو جائے اور آپ کا شوہر آپ کو چھوڑ دے، تو اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کو کس طرح موو آن کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنا ایموشنلی جو سٹریس ہے اس پہ ورک آؤٹ کرنا پڑے گا۔ اس وقت آپ بہت شدید دکھ میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ساری دنیا ختم ہو گئی ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو خود کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ کو ان کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے، اور اس کے مطابق پھر آپ کو اپنی اگلی پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ دیکھا جائے تو سب سے بڑی بات تو توکل اللہ ہے۔ جب کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی سانحہ ہو جاتا ہے یا کوئی ہماری زندگی میں مشکل آ جاتی ہے، تو ہم کو خود کو یہ سمجھانا ہے کہ ہمارے اوپر ایک ذات ہے اور جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والی ہے، اور پوری دنیا اور ہم پہ اس کا کنٹرول ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جو کہ وہ ہمارے ساتھ کرے جس میں ہمارے لیے کوئی بہتری نہ ہو۔ ہمیں کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، مگر بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے، یا اس کے اندر جو بہتری ہوتی ہے ہمیں وقتی طور پہ نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو ہم نے توکل اللہ کر کے اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اور اس بات پہ صابر اور شاکر رہنا ہے کہ اس میں میری رب کی مرضی ہے۔ اور آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ میں بھی جب کوئی ان ایکسپیکٹڈ واقعہ ہو جاتا ہے تو یہ پڑھتی ہوں، کیونکہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ہم نے لوٹ کے اللہ کی طرف ہی جانا ہے، اور یہ جو نعمت اللہ نے مجھے دی تھی یہ بھی اللہ کی تھی، اور یہ اس نے واپس لے لی ہے، تو یہ بھی اللہ کا ہی فیصلہ ہے، اور اس کے اوپر آپ کو صابر اور شاکر رہنا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے جو فزیکل آپ کی جو ہیلتھ ہے، یا آپ اپنی ایموشنلی جو ہیلتھ ہے اس کو دیکھیں، اور ایک اسٹریٹجی بنائیں، اور اپنے آپ کو ایک پروڈکٹیو اور ایک پازیٹیوٹی کی طرف لے کے چلیں۔ چاہے وہ آپ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کر لیں جس سے آپ کو آپ کی لائف کی تھوڑا سا سکون ہو، آپ کو چینج ملے، یا آپ اسپرچل اسٹیٹ میں چلے جائیں جہاں پہ آپ ولنگلی اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ ہر فیصلہ تو اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ اور آپ اس بات کو جب مانیں گے کہ جب آپ خود سے اپنے ہر چیز اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر اللہ ہی آپ کا نگہبان ہو جاتا ہے، اور آپ کو راہ بھی دکھاتا ہے، اور آپ کو سکون بھی ملتا ہے، اور یہ اللہ کا ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ میں بھی ہم نہیں جانتے کہ یہ راستہ اللہ کسی ایسے بندے کے لیے یا بندی کے لیے کھول دیتا ہے جو کہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہو، مطابقت رکھتا ہو، یا کوئی ایسی چیز جو ہماری زندگی میں جو ہمیں ایسے حاصل نہیں ہونی تھی، وہ کوئی آپ کا کیریئر ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اچیومنٹ بھی ہو سکتی ہے، تو وہ اس چیز میں کیا خیر ہے یہ ہمیں اسی وقت نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو توکل اللہ جو ہے وہ ہمیں ہر حال میں رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کہ آپ کے پاس کیا کیا ایسی ایبیلٹیز ہیں جو پہلے آپ نے نہیں سوچی، کیونکہ جب ہم شادی میں ہوتے ہیں یا کوئی بھی عورت، تو وہ اس کو تو یہی سکھایا جاتا ہے کہ تمہارا میاں ہے تو ٹھیک ہے، تم میٹر کرتی ہو تمہاری میاں کی وجہ سے، اگر وہ خوش ہے تو تم خوش ہو، تمہاری لائف اور کچھ نہیں۔ اور ساری زندگی آنکھیں بند کر کے ہر عورت اپنے میاں کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے، اور جس طرح اس نے اس کو رکھا ہوتا ہے اور جیسے وہ چاہتا ہے وہ اس کو ویسا کر کے دکھاتی ہے۔ لیکن اس وقت آپ کو اپنی ایبیلٹیز کو دیکھنا ہے، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے، ہمارے دین میں عورت کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، اس کے رائٹس دیے گئے ہیں، اس کو آٹونومی دی گئی ہے، اس کو فیصلے کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ جیسے کہ ہماری رول ماڈل، میری رول ماڈل جو ہیں حضرت خدیجہ علیہ السلام، کہ انہوں نے دیکھیں وہ ایک بزنس پرسن تھیں، اپنے وقت کی ایک کامیاب عورت تھیں، اور ان کو دیکھتے ہیں ہم تو ان کو کتنی پاور حاصل تھی۔ تو آج کی عورت بھی
اتنی پاور حاصل کر سکتی ہے، بجائے کہ آپ روئیں دھوئیں اور یہ سوچیں کہ اب ساری عمر میں نے اسی طرح زندگی گزارنی ہے اور میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ تو اس میں اور سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ آپ خود کو بلیم مت کریں، کیونکہ جو بلیم ہے نا وہ آپ کو اس ناکام شادی کا ذمہ دار مت سمجھائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بیسٹ وائف ہوں اور آپ کے ہسبینڈ کو ہی وہ ابیلٹی نظر نہ آئی ہو اور وہ آپ سے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہوں یا ان کو کوئی بھی پرابلم ہو، تو اس کی ذمہ دار آپ نہیں ہیں۔ آپ خود کو تکلیف مت دیں، بار بار کی تکلیف سے ایک دفعہ کی تکلیف سہنی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ اس کو بالکل بھی اپنے آپ کو ذمہ دار مت ٹھہرائیں۔ آپ اپنی ایک لسٹ بنائیں جس کے اندر آپ اپنی تمام ایبیلٹیز کو جمع کریں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا فوکس کہاں ہے۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ نے ان کے لیے بہتر گول سیٹ کرنے ہیں، اپنی زندگی کو اور بہتر اور پروڈکٹیو بنانا ہے اور کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ اپنے کیریئر پہ فوکس کریں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہتا ہے نا ایک چیز لے لیتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ آپ کو بہت بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ تو آپ اپنے کیریئر پہ توجہ دیں، فوکس دیں، اپنی ایکٹیویٹیز پہ نظر ڈالیں۔ ابھی تک اگر آپ نے کوئی ایسے کام نہیں کیے جو آپ کرنا چاہتے تھے اور لائف نے آپ کو ٹائم نہیں دیا، تو آپ وہ ان کو پورا کریں، چاہے وہ کسی کی مدد کرنی ہے یا آپ کی کوئی من پسند ایونٹ ہے یا کوئی ایسی چیز جو آپ سیلیبریٹ کرنا چاہتے تھے یا اس کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے تھے وہ آپ کریں۔ اپنے اوپر سے خود ترسی کا خول اتاریں۔ پلیز لو یور سیلف، بی کائنڈ ٹو یور سیلف، اور یہ سوچیں کہ یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے یہ ایک نعمت ہے، اور اگر کوئی سانحہ کوئی حادثہ انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ ہو گیا ہے تو اس پہ زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ زندگی موو آن کرنی پڑتی ہے، اپنے پیاروں کے لیے، خود کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ ہماری زندگی میں صرف ہم اپنے آپ لیے جیتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے تو اپنے لیے پیدا کیا تھا کہ کچھ فرائض جو ہمارے اب صرف اپنی طرف جو ہم دیکھتے ہیں، باقی سب کچھ تو ہمیں اللہ کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے گولز کچھ ایسے سیٹ کریں، آپ قرآن پڑھنا شروع کریں، تفسیر پڑھنا شروع کریں، آپ کو اپنا دین پڑھ کے اور ترجمہ پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ کتنا خوبصورت ہے اور اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ تو اپنے رجحانات بدلیں، خود کو بدلیں اور خود کے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں اور اس سانحے کو بھلانے کی کوشش کریں۔ اور جتنی جلدی ہم موو آن کرتے ہیں اتنی جلدی ہمارے ارد گرد ہمارا انر سیلف اور جو ہم سے جڑے رشتے ہوتے ہیں وہ بھی بقا پانے لگ جاتے ہیں۔ تو دس از ناٹ دا اینڈ، اور یہ آپ کی زندگی کی ایک شروعات ہوتی ہے جس کو آپ اب اپنے طریقے سے لے کے چلتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اٹ، سبسکرائب اٹ، شیئر اٹ اینڈ ڈو کامنٹ، اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک۔ اللہ حافظ۔